میرا خیال ہے کہ پاکستان جس خدشے کا اظہار کر رہا ہے وہ خدشہ تو ایک حقیقی خدشہ ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات اگر بہت بگڑ گئے اور جنگ تک نوبت آئی تو وہ جنگ بڑھ کے کبھی نہ کبھی ایٹمی جنگ بھی بن سکتی ہے، لیکن دونوں میں سے کسی ملک کا مفاد اس بات سے وابستہ نہیں ہے کہ معاملات کو بدتر کیا جائے اور جنگ کے حالات پیدا کیے جائیں۔ رہ گیا کیا بات بیانات میں کہی جاتی ہے، کیا آپ ایڈ میں لکھی جاتی ہے اور کیا تقریروں میں کہی جاتی ہے، تو اس میں سے بہت کچھ اندرونی سیاست کے لیے ہوتا ہے تاکہ اپنے ہی لوگوں کو باور کرایا جائے کہ حکومت ان کی جذبات کی ترجمانی کر رہی ہے۔ آپ نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا کہ پاکستان کو جو ہے اب جذباتی فیصلے کشمیر کے معاملے پر لینا بند کر دینے چاہیے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ جیسے انڈیا بھی بیسکلی یہ کشمیر کا سارا معاملہ ووٹرز سے کیا ہوا وعدہ ہی پورا کر رہا ہے؟ بالکل، دیکھیے کشمیر کے مسئلے کا سب سے اہم فریق کشمیر کے عوام ہیں۔ اگر کشمیریوں کی زندگی بہتر نہیں ہوگی تو پھر کوئی بھی فیصلہ درست سمجھا نہیں جائے گا۔ بھارتی حکومت نے جس طرح سے کشمیر کے عوام کو دبایا ہے، پابندیاں لگائی ہیں، ان کے خلاف خود بھارت کے بہت سارے دانشور اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، بین الاقوامی رائے عامہ بھارت کے خلاف ہوئی ہے۔ لیکن اگر آپ بھارتی میڈیا دیکھیں اور بہت سارے پولیٹیشینز بھی ہیں جن کو بعد میں اسٹانس کشمیر پہ چینج کرنا پڑا، تو یہ فیصلہ تو پاپولر ہے انڈیا میں۔ دیکھیے، میں آپ کو یاد دلاؤں کہ دسمبر 1971 میں جب آپ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھیں، پاکستان کو بہت بڑی ہزیمت کا سامنا ہوا مشرقی پاکستان میں جو بنگلہ دیش بن گیا، لیکن اس سانحے کا آغاز مارچ 1971 میں ہوا جب پاکستان نے فوجی اقدام کیا ان قوتوں کے خلاف جن کو ہماری اس وقت کی حکومت نے یہ سمجھا کہ یہ ملک دشمن ہے۔ اب بنگالی عوام خلاف ہو گئے اور اس کے نتیجے میں پھر جو صورتحال پیدا ہوئی اس کا انجام 1971 میں ہم نے دیکھا۔ اصل ایشو بھارت میں بھی جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ طاقت تو یقیناً اس وقت ان کے پاس ہے، لیکن کیا اگر کشمیری عوام مکمل طور پر مایوس ہو گئے بھارت سے، اور اب تک نہیں ہوئے۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ بھارت کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے بہت سارے کشمیری سیاسی لیڈر کافی عرصے سے کام کرتے رہے ہیں، تو اگر وہ تعلق ٹوٹ گیا تو پھر بھارت میں کتنا ہی مقبول رہے فیصلہ۔ جیسے 1971 کی فوجی کارروائی مغربی پاکستان میں تو بڑی مقبول تھی، لیکن مشرقی پاکستان میں اس کا جو نتیجہ ہوا وہ تھا جو اہم ہوا۔ اسی طریقے کے ساتھ اگر کشمیر میں کشمیری عوام نے بھارتی فیصلوں کو قبول نہ کیا تو پھر بھارت کو شدید ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 3 سال پہلے جب کشمیر میں برہان وانی کا قتل کیا گیا سیکیورٹی فورسز، انڈین سیکیورٹی فورسز نے، اس کے بعد ہم نے دیکھا پروٹیسٹ ہوئے اور 50 لوگ جو ہے وہ مارے گئے۔ کیا کشمیر اس صورتحال کی جانب بڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے، بھارتی موقف تو ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جی یہ جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں یہ کوئی آرگنائز کراتا ہے، اسپونٹینیس نہیں ہوتے۔ اچھا، میرا بھی زندگی کا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے جذبات کافی عرصے تک ابلتے رہتے ہیں، لیکن جب تک کوئی انہیں منظم نہ کرے تب تک پروٹیسٹ نہیں ہوتے۔ پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے، بھارت میں بھی ایسا ہی ہے، کشمیر میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے۔ کوئی نہ کوئی مظاہرہ کرنے کو کہتا ہے، دعوت دیتا ہے، وقت مقرر کرتا ہے، تب لوگ جمع ہوتے ہیں۔ تو اگر برہان وانی کے خلاف جو احتجاج تھے وہ آرگنائزڈ تھے تو پھر اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا دوبارہ کوئی ان کو آرگنائز کر سکے گا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو بھارت کی حکمت عملی تو یہ لگتی ہے، اسٹریٹجی تو ان کی یہ لگتی ہے کہ اتنا دبا دو کشمیری لیڈروں کو کہ وہ کچھ آرگنائز ہی نہ کر سکیں۔ اگر وہ نہ آرگنائز کر سکے تو پھر سیاست ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جائے گی۔ لیکن بالآخر کشمیر کے مسئلے کے 3 پہلوؤں کو سب کو سمجھنا پڑے گا۔ ایک پہلو ہے کشمیری عوام کا کہ ان کے جذبات کو کون اچھی طریقے کے ساتھ ہینڈل کر سکتا ہے۔ بھارت کو توجہ کرنی پڑے گی ان کشمیریوں کے جذبات پر جو اس وقت بھارت کے زیر انتظام علاقوں میں ہیں۔ پاکستان کو توجہ کرنی پڑے گی ان لوگوں کے جذبات پر جو پاکستان کے زیر انتظام ہیں۔ پھر ایک پاکستان بھارت تنازع ہے، وہ دونوں ممالک کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا ہوگا۔ اور تیسرا سوال ہے دہشت گردی کا، وہ پاکستان کو حل کرنا ہوگا تاکہ دنیا یہ کہنا بند کر دے کہ کشمیر کا جب بھی ذکر ہوگا دہشت گردی کا بھی ذکر ہوگا۔ انڈیا نے کشمیر میں اپنا جو ان کا خصوصی آئینی حق واپس لے کر جو ایک بارگیننگ چپ تھی پاکستان کے ساتھ مذاکرات میں، وہ کھو دی ہے۔ ڈو یو تھنک ایسا ہوا؟ آرٹیکل 370 جو کہ ایک عبوری
آرٹیکل تھا اپنے آئین کا وہ ختم کر کے کشمیر کا خصوصی مقام ختم کر کے اپنے لیے نئی مشکل کا آغاز کیا ہے. لیکن ایک دوسرا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس پورے عمل کے نتیجے میں وہ کشمیر کی سیاسی قیادت کے ساتھ کوئی ایسا سمجھوتا کرنے میں کامیاب ہو جائیں جس کے نتیجے میں کشمیر میں کم از کم چند سال کے لیے امن ہو جائے. اگر ایسا ہوا تو پھر پاکستان بین الاقوامی رائے عامہ ہموار کرنے میں اتنا کامیاب نہیں ہو سکے گا. پاکستان کے پاس سب سے اہم کارڈ یہی ہے کہ باقی دنیا کو یہ توجہ دلائے کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی کیسی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, کشمیری عوام کو کیسے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے. یہاں پرابلم یہ ہے کہ خود پاکستان کا اپنا ریکارڈ ہیومن رائٹس کے اوپر اتنا اچھا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان بالکل صاف ہاتھوں کے ساتھ کشمیری عوام کا ساتھ دے سکے. پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ہم نے دیکھا کہ وہ سعودی عرب کے بلاک میں رہنا زیادہ پریفر کرتے ہیں, ایران کے ساتھ دوری قائم کی. باقی عرب ممالک جو ہیں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پاکستان کی کشمیر کے معاملے پہ حمایت نہیں کی. اس کی کیا وجہ ہے؟ پاکستان کے تعلقات جس بھی ملک سے ہوں گے وہ اس ملک کے مفاد اور پاکستان کے مفاد کا جو نقطۂ اشتراک ہوگا اس پہ قائم ہوں گے. پاکستان نے اقتصادی طور پر بہت مار کھا لی. اس کی وجہ سے اقتصادی حوالے سے پاکستان کا کوئی ایسا اثر نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں ممالک پاکستان کا ساتھ دیں. ہر ملک اپنا مفاد دیکھتا ہے. لوگ صرف بیان دینا پسند نہیں کرتے. یہ ہمارا شوق ہے. ہمیں شوق ہے کہ ہم ہر چیز کے اوپر ایک بیان دے دیں جس سے ہمارا تعلق ہو نہ ہو, ہمیں معلومات ہونا ہو اور ہم خوش ہوتے ہیں اس سے. لیکن باقی ممالک اپنا مفاد دیکھتے ہیں. چند دن پہلے ہی امریکہ کے جو سابق سیکرٹری دفاع ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے خطرناک, سب سے دنیا کا خطرناک ملک ہے اور وہاں کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں خدشہ ہے کہ انتہا پسندوں کے ہاتھ نہ لگ جائیں. یہ خدشہ امریکہ ماضی میں بھی ظاہر کرتا رہا ہے. لیکن اگر ہم افغانستان کی بات کریں تو ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ مذاکرات جو ہیں طالبان کے ساتھ کسی ایک ایسی اہم نہج پر پہنچ گئے ہیں. آپ کے خیال میں کتنی ضرورت ہے ابھی بھی امریکہ کو پاکستان کی, اور پاکستان کتنا اپنا یہ سٹانس اور یا یہ جو اس کو ایک کارڈ ہے کہ ہمارے بغیر, پاکستان کے بغیر افغانستان کا معاملہ حل نہیں ہو سکتا, اس میں کتنا دم ہے؟ دیکھیں, کوئی بھی تعلق صرف ایک کارڈ کی بنیاد کے اوپر رکھنا بڑا خطرناک کام ہوتا ہے. کسی وجہ سے وہ کارڈ کھو جائے یعنی اس حالات بدل جائیں تو پھر آپ کی ریلیونس نہیں رہتی. پاکستان کی اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں نے کتاب بھی لکھی ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ غلطی کرتے رہے ہیں کہ ہم کسی ایک نقطہ اشتراک کی بنیاد پہ دوستی بناتے ہیں. پاکستان اور امریکہ کی جو تجارت ہے وہ صرف $6 بلین ہے. ہم ہمیشہ امریکہ سے امداد طلب کرتے رہے ہیں. ہم نے کبھی وہ گہرا تعلق نہیں بنایا جو قوموں کا ہوتا ہے. کیا وہ ڈیل کر کے نکلے گا یا بغیر ڈیل کے نکلے گا, یہ فیصلہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کریں گے. دونوں صورتوں میں امریکہ کے نکل جانے کے بعد افغانستان کارڈ تو پاکستان کے تعلق کی بنیاد نہیں رہ سکے گا. کوئی ملک دوسرے کا احسان نہیں مانتا. تو یہ سمجھنا کہ اگر ہم نے ان کو وہاں سے نکلنے میں مدد کر دی اور اس کی وجہ سے کوئی معاہدہ کرانے میں مدد کر دی تو یہ ساری عمر اس کے لیے ہمارے اوپر احسان مند رہیں گے, یہ غلط فہمی ہے. آخری بات یہ ہے کہ یہ جو تاثر ہے کہ پاکستان بہت خطرناک ملک ہے, یہ دور کرنے کی میں بطور سفیر بہت کوشش کرتا تھا. یہ میٹرس صاحب کی کتاب میرے لیے ایک بہت اچھی کتاب اس لیے ہے کہ اس میں میٹرس صاحب نے میرے ساتھ اپنی بعض باتوں کا بھی اعتراف کیا کہ ہاں میں نے یہ حسین حقانی سے کہا. جب میں یہ باتیں لکھ کے بھیجتا تھا پاکستان تو پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے کہتے تھے نہیں یہ تو کیونکہ سویلین بالادستی کی کوشش کر رہا ہے تو یہ جھوٹ لکھ کے بھیج دیتا ہے ہمیں تاکہ ہم امریکہ سے ڈرنا شروع ہو جائیں. حقیقت یہ ہے کہ یہاں یہی تاثر تھا اور ہم نے اور میرے بعد آنے والے سفیروں نے بھی بہت اچھی سفارتکاری کے ذریعے اس کو مینیج کیا ہے. لیکن یہ تاثر ایک حقیقی تاثر ہے. غلط ہے تو ہمیں اس کو غلط ثابت کرنا ہے. آپ نے ڈیل کی بات کی طالبان اور امریکہ کے درمیان. حال ہی میں جو ہے افغان کے جو نائب صدر ہیں ان کا بیان آیا ہے, ان کو تشویش ہے اس ڈیل پر, اور انہوں نے بیان میں یہ کہا کہ یہ جس طرح سے اسلامی امارات استعمال ہو رہا ہے لفظ, اس کا مطلب ہے کہ طالبان کو آپ لیجٹمائز کر رہے ہیں یا اس کو ایک حکومت کے طور پر مان رہے ہیں, جبکہ وہاں پر حملے مسلسل جاری ہیں. تو ایسی صورتحال میں اس ڈیل کا کیا مستقبل آپ دیکھتے ہیں اور اس کے اثرات افغانستان اور خطے پر کیا ہوں؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ڈیل کامیاب نہیں ہوگی. اگر اس پر دستخط ہوئے تب بھی اور دستخط نہ ہوئے تب بھی. طالبان کی ایک مخصوص سوچ ہے. طالبان اپنے آپ کو برحق سمجھتے ہیں. ان کا تصور اسلام ایک مخصوص تصور ہے. وہ اپنے امیر پر انہوں نے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے.
اسامہ بن لادن نے بھی ملا عمر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. طالبان کا ایک ماضی بھی ہے, ان کے عقائد ہیں, وہ سب کچھ ایک ڈیل کے لیے چھوڑنے والے تو نہیں ہیں. تو اگر امریکہ نے یہ ڈیل, اچھا وہ یہ سمجھتے, طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم نے امریکہ کو جھکا لیا ہے, اور امریکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم طالبان کے ساتھ ایک امن معاہدہ کر رہے ہیں. جس معاہدے کے نتیجے میں امن نہیں ہوگا وہ امن معاہدہ تو کہلا نہیں سکے گا.